پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے لیے اکثر و بعض اوقات لوگوں کا سوال ہوتا ہے جی کہ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ میلاد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑی توحید بیان کرنا ہے۔ نبی کا میلاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ توحید بیان کرنا۔ کیوں کہ نبی کا میلاد کر کے ہم کریا کریا بستی بستی شہر بہ شہر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کا میلاد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے۔ جس کا میلاد ہو وہ پیدا ہوتا ہے اور جس کا میلاد نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے۔ میلاد اس کا بنایا جاتا ہے جو پیدا ہو، میلاد اس کا نہیں بنایا جاتا جو ابدی سے ہو، جو ہمیشہ کے لیے ہو، جو پیدا نہ ہو، جو جنا گیا نہ ہو، اس کا میلاد نہیں ہوتا۔ میلاد ہوتا ہے پیدا ہونے والے کا۔ اس لیے ہم توحید کا پرچار کرتے ہیں کہ بھائیو ذرا سوچو میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت کی جاتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، نبی کے لب و رخسار کی باتیں ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور کمالات کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں میلاد ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں میلاد وہ ہے اس کا میلاد کرتے ہیں جو پیدا ہوا۔ یہ توحید سب سے بڑی توحید ہے جو اہل سنت کے سٹیجوں سے بیان ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والے کا میلاد کرتے ہیں، جو پیدا نہ ہو اس کا میلاد نہیں ہوتا۔ خدا پیدا نہیں ہوا اس کا میلاد نہیں کرتے۔ خدا کو ہم مصطفیٰ کو ہم خدا کے برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کی شان کو بڑھا کے خدا سے ملا لیتے ہیں؟ نہ، خدا کی شان وراء الورا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کی شان رب نے بنائی، رب نے مصطفیٰ کا مقام بتایا کہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب یہ بات کہی جاتی ہے جی کہ دیکھیں کہ صحابہ نے کہاں میلاد بنایا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہاں میلاد بنایا؟ بھائی میلاد کا معنی ہے کہ میلاد پیدا ہونے والے کا میلاد بنایا جاتا ہے، اور میلاد میں بیٹھ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، نبی کے لب و رخسار کی باتیں ہوتی ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہالت تھی، عورتوں کو انصاف نہیں ملتا تھا، بیواؤں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، بیوہ بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگوز کیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ ساری جہالت مٹ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا لوگوں جو ماں ہوتی ہے اس کا ادب اور مقام یہ ہے کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور بیٹی گھر کی زیب و زینت ہے۔ میرے بھائیوں یہ زندہ درگوز کرنے کے لیے نہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے جی ذکر صحابہ سے، سیاستہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود نہ ہو تو جو سزا چور کی وہ میری، سیاستہ کی کتاب کے اندر دکھانے کا پابند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ ذکر کر رہے ہیں، آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے، جتنا اس کا شکر ہم بجا لائیں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا محبوب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا نبی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو دنیا کے اندر بھیج کر ہمیں ایک بہترین نمونہ دیا، بہترین راستہ دیا، بہترین ٹائٹل دیا کہ میرے محبوب کے راستے پہ چلو گے، جو میرا محبوب تمہیں بتائے گا، میرے محبوب کے پیچھے رہ کے زندگی گزارو گے تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری بہترین اور احسن عمل تب ہوں گے جب تم میرے محبوب کے پیچھے رہ کے زندگی گزارو گے۔ تو بات ہے کہ صحابہ اکرام بیٹھے آپس میں میلاد بیان کر رہے ہیں، کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اس رب نے پیارا محبوب عطا فرمایا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔
आपने आके पूछा सहाबा माजलसुकुम, ये मजलिस कैसी है, इस मजलिस का मकसद क्या है, इस मजलिस में क्या कह रहे हो, आपस में क्यों बैठे हो हल्का बनाकर। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम आपस में जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपना महबूब आपकी सूरत में पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने आप पर किताब कुरान मजीद नाज़िल की, हमारे लिए हक का रास्ता नाज़िल किया, हमारे लिए हदायत नाज़िल की, आप पर कलाम मजीद को बेजा नाज़िल किया। ये हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, आपकी पैदाश का दिन बना रहे हैं, आपके पैदा होने का मकसद पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कसम उठाओ कि इसीलिए बैठे हो, कसम उठाओ इसीलिए बैठे हो। सहाबा इकराम ने कहा वल्लाह वल्लाह वल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की कसम उठाकर कहा या रसूल अल्लाह हम इसीलिए बैठे हैं। पहले सहाबा ने सोचा शायद हमसे कोई गलती हो गई, आज नबी कसमें उठा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैं कसम इसलिए नहीं उठा रहा कि आप किसी और मकसद के लिए बैठे थे और मेरे सामने ये कह रहे हो, नहीं नहीं, बल्कि मैं कसमें इसलिए उठा रहा था कि आप इस जमीन पर बैठकर अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हो, अल्लाह के महबूब का मीलाद बनाते हो। अल्लाह ताला अर्श बरी पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है और फरिश्तों को कह रहा, फरिश्तों देखो दुनिया के अंदर जिस इंसान के लिए तुम कहते थे कत्ल व गारत करेगा, खून रेजियां करेगा, पैदा करने का मकसद नहीं, हम जिक्र के लिए इबादत के लिए काफी हैं, लेकिन देखो मेरे महबूब का जिक्र, मेरे महबूब के गुलाम किस तरह बैठकर महबूब के आने का तज़किरा कर रहे हैं और मुझ रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सहाबा मीलाद बना रहे थे। ये कहाँ है? ये सियासित्ता की किताब के अंदर मौजूद है। भाई कहते हो सियासित्ता की किताबों से दिखाओ, तुम्हें क्या पता सियासित्ता की किताबों के अंदर अदब और एहतराम क्या है। अगर बुखारी लिखने वाला इमाम बुखारी शरीफ लिखे तो सबसे पहले गुस्ल करके लिखे, अदब के अंदर लिखे और अदब को मलूज़ खातर रख कर लिखे। तो लोग कहते हैं जी इमाम बुखारी ने फला फला, इमाम बुखारी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने वाले थे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर जितना किया जाए इतना कम है। सारी दुनिया के समुंदर स्याही बन जाएं और सारे दरख्त कलमे बन जाएं, नबी की शान लिखने में नहीं आती। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद मकाम मुस्तफ़ा बुलंद है, मुकाम खुदा के बाद। और दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सभी को मानता हूँ मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद।